بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خود سے خدا تک، شعرا اور کعبے کو سے سورہ نجم کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَٰهُ هُوَ رَبُّ الشُّعَرَاءِ، اور یہ کہ وہی شعرا کا رب ہے۔ شعرا آسمان دنیا کا سب سے نزدیکی اور سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہے۔ اس کا انگریزی نام سپریس ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ قرآن کے ذریعے اس نام سے اللہ تعالیٰ کو کوئی واضح اشارہ دے رہا ہے۔ شعرا کا زمین سے فاصلہ 8.5 نوری سال ہے۔ اسے ڈبل بو سٹار کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک سفید چھوٹا ستارہ ہے۔ ان دونوں کو اے بی کہا جاتا ہے۔ سپریس اے بڑا ہے جیسے سورج ہے، سپریس بی چھوٹا ہے جیسے ہمارے یہ زمین ہے۔ سیریس بی اے کے گرد چکر لگا رہا ہے، مدار میں ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں کہ سیریس اے یعنی شعرا کس شے کے گرد مدار میں ہے۔ سیریس بی کا قطر 12,000 کلومیٹر ہے اور زمین کا قطر 12,742 کلومیٹر ہے۔ یعنی جو ستارہ شعرا کے گرد گھوم رہا ہے وہ بالکل زمین کی جسامت کا ہے، جبکہ خود شعرا اے اس قدر بڑا ہے کہ ہمارے سورج جیسے 300 سورج اس میں سما سکتے ہیں۔ مصری شعرا کو جانتے تھے۔ ہر سال کے اختتام پر شعرا سورج کے نکلنے سے ذرا پہلے طلوع ہوتا تھا، اس لیے مصری اپنے کیلنڈر سال کے نئے دن کا آغاز شعرا کے طلوع ہونے پر کرتے تھے۔ ہر سال جب بھی یہ موقع آتا تھا وہ جان جاتے تھے کہ شعرا دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیل میں پانی زیادہ آئے گا، کیونکہ ان وقتوں میں شعرا کے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سیلابی ریلوں کا موسم شروع ہونے والا ہے، جس سے نیل پانی سے بھر جائے گا۔ اس قدیم مصری نیل کا ستارہ کہا جاتا تھا۔ ہزاروں سال پہلے چونکہ یہ زمین سے بہت چمکدار حالت میں نظر آتا تھا، اس لیے بہت ہی تہذیبوں میں اس کی ارجاء کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھنے کی وجہ سے اب اسے دیکھنا اتنا آسان نہیں رہا۔ سورہ انجم کی آیت نمبر 49 میں جب اللہ فرماتا ہے کہ وہ شعرا کا رب ہے تو اس آیت سے وہ حقائق آشکار ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کن تہذیبوں نے شعرا کو رب مان کر اس کی پوجا کی، اور اسی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ شعرا رب نہیں ہے بلکہ وہ اللہ شعرا کا رب ہے۔ دوسرا پہلو بہت ہی حیران کن ہے۔ واپس سورہ نجم کو پلٹتے ہیں اور ابتدائی آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خاص واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی 10 آیات حیرت انگیز ہے۔ ستارے کی قسم ہے، جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے۔ بڑے طاقتور جبرائیل نے اسے سکھایا ہے جو بڑا زور آور ہے۔ پس وہ قائم ہو اصلی صورت میں، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر نزدیک ہوا، پھر بھی قریب ہوا، پھر فاصلہ وہ کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم، پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں التقا کیا، جو کچھ ہلکا کیا دل میں۔ اب شعرا اے اور شعرا بی پر پیچھے ہو چکی تمام معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک اور راز آشکار ہونے کو ہے۔ شعرا بی ایک چھونے ستارے یا سیارے کی شکل میں شعرا اے کے گرد مدار پر چکر کاٹ رہا ہے، آربٹ کر رہا ہے۔ شعرا بی ایک چکر شعرا اے کے گرد 49.9 سال میں پورا کرتا ہے۔ اس گردش کو ڈبل بو کہا جاتا ہے، جس کا لفظ بلفظ عربی ترجمہ قاب قوسین بنتا ہے۔ کائنات میں ابھی تک دریافت ہونے والی اپنی نوعیت کی یہ منفرد ترین امداد کی گردش جو بیک وقت دائرے میں بھی ہے اور لہر وار بھی ہے۔ سورہ انجم کی پہلی 10 آیات میں جس بڑے واقعے کی طرف اشارہ، اس کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی ابتدائی بلندیوں سے نیچے اترتے ہوئے شعرا تک آئے، یہاں تک کہ وہ قاب قوسین سے بھی قریب آ گئے، یعنی وہ ہماری زمین سے شعرا کے مدار تک فاصلے پر آئے۔ اب دو طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ زمین سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچائے گئے۔ دوسری یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل
زور آور صورت میں شعرا کے قریب تر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر موجود رہتے ہوئے اپنے چشمے مبارک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حقیقی وجود کا مشاہدہ کیا، اور اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کیا۔ اس دوسرے خیال کی تصدیق صحیح مسلم کی جلد اول ایمان کا بیان نمبر 439 سے ہوتی ہے۔ حضرت مسروق کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جس نے خیال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے بات کرنے دے اور جلدی نہ کرے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ أَنزَلْنَاهُ أُخْرَى؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا، ان آیتوں سے مراد جبرائیل ہے۔ میں نے انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے جس کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ میں نے دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کی تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا تھا۔ نجم کی پہلی 10 آیات اس عظیم واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ صرف لفظ شعرا پر غور کرنے سے ہمیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس مقام کا علم ہو جاتا ہے جس مقام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اصل وجود کا مشاہدہ کیا تھا۔ اب اگر قرآن کو جدت سے نہ پڑھا جائے تو کوئی طریقہ نہیں کہ اس راز تک کسی کو رسائی ہو سکے۔ اس خیال کو ان آیات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ بے شک یہ فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مالک عرش کے پاس اونچے درجے والا ہے، سردار اور امانت دار ہے، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانے نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا ہے۔ اب سورہ نجم پر جو بحث یہاں ہوئی ہے اس سے ثقیل کہا جا رہا ہے۔ یہ سطور انتہائی توجہ سے پڑھی جانے کے لائق ہے۔ وہ حیرت انگیز حقائق سے پردہ اٹھتا ہے۔ پہلا راز یہ کھلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں شعرا تک ہی آئے ہیں۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ شعرا سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مزید نیچے اتر زمین اور زمین کا آسمان ان کو ان کی اصل شکل، صورت اور جسامت میں سمونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ زمین اور زمین کے آسمان میں انتہائی گنجائش نہ تھی کہ جبرائیل کے عظیم جسامت کو اپنے اندر مزید سمو سکیں۔ اس لیے شعرا وہ آخری حد تک جہاں سے آسمان زمین پر جبرائیل کو اصل حالت میں مکمل طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے اللہ کے فرشتوں کی عظمت ہیبت کا درست ترین اندازہ ملتا ہے کہ ان کی طاقت، ہیبت، عظمت کے آگے یہ زمین اور اس کا آسمان اتنی حیثیت بھی نہیں کہ رکھتے کہ اللہ کا مقرب فرشتہ اپنی اصل حالت میں ان پر نزول کر سکے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی تخلیق کردہ کیسی زبردست اور عظیم الشان مخلوقات پر اس کمزور انسان کو فضیلت بخشی اور اپنی خلافت کا حقدار اور امیدوار سمجھا۔ یہ واقعہ اللہ کی انسان سے بے پناہ محبت اور الفت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسانوں کو ہر حال میں لازم ہے کہ ایسے قدردان رب کی پرستش اور چاہت میں اپنی ہر خوشی قربان کر دے کہ ان کا رب اپنے پر ہر شے سے زیادہ مہربان اور ہر شے سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ دوسری حقیقت اس تحقیق سے یہ عیاں ہوتی ہے کہ اللہ نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے، اشارے اس لیے دیتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ہر دور کے انسان سے مخاطب ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کس دور کے انسان میں کتنی اہلیت ہے۔ اس نے ہر دور کے انسان کو علم سکھایا ہے۔ اس لیے قرآن ہر دور کے انسانوں کے لیے علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بالفرض اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت ہوتی کہ شعرا ایسا ستارہ ہے جس کے گرد ایک چھوٹا سیارہ ہر 50 سال کے بعد ایک ایسا چکر لگاتا ہے جو 2 کمانوں کی طرح ہوتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل جسامت میں وہاں تک ہی آ سکتے تھے، تو یہ بات لازم تھی کہ اس کا دور کا
صحرا میں رہنے والا انسان 7ویں صدی میں آج کی ٹیکنالوجی کے بغیر یہ بات سمجھنے سے معذور ہوتا، اور جب کہ اللہ کا یہ بھی دعویٰ ہوتا کہ قرآن انسان کا نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، تو اس طرح کی کھلی آیات کے آنے سے اس کا ذہن بری طرح الجھ جاتا ہے کہ جس شے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس پر اس کا امتحان اور حساب کس بات کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں نشانی چھوڑتا ہے، اس لیے وہ بار بار حکم دیتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو۔ اس نے ہر دور کے انسان کے علم کے مطابق اسے آگے بڑھایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شعراء کی حقیقت کو تلاش کرنے والے بعد میں آئیں گے، اس لیے اس نے اس بات کو اختصار میں بیان کیا اور نشانی چھوڑ دیا۔ اسے پتہ تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ٹیلی اسکوپ سے لیس ہوں گے، اس پر ایمان رکھنے والے بھی ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے رب نے خاص طور پر ایک ستارے کا نام لیا ہے تو وہ چونک اٹھیں گے اور تلاش کو نکلیں گے۔ پھر وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے رب نے انہیں کیا بتایا تھا۔ قاب قوسین کیا تھا، شعراء کیا تھا، ان کا رب جانتا تھا کہ وہ اسے قدامت میں بھی پہچان لیں گے اور جدت میں بھی جان لیں گے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، قرآن کھلتا چلا جائے گا، جتنی ٹیکنالوجی بڑھے گی، انسان پر اللہ کا تصور اتنا ہی واضح ہو کر پوری ہیبت اور شان و شوکت سے نازل ہوگا۔ عنقریب ہم اپنی نشانیاں انہی کائنات میں دکھائیں گے اور خود ان کے نفس میں، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا ان کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے؟ شعراء ستارے کے گرد قاب قوسین کی موجودگی کے تمام ممکن ثبوت ایک تھیوری کی حیثیت سے اس کتاب میں درج کر دیے ہیں۔ اب آگے یہ تحقیق کا ذوق رکھنے والے اہل علم کا کام ہے کہ اس دریافت کے درست یا غلط ہونے کا فیصلہ کریں۔ جن کے پاس اسپیس کا علم ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ جن کے پاس قرآن ہے وہ اسپیس کو کرنے سے پہلو نہیں کیے بیٹھے ہیں۔ جو لوگ اس موضوع پر مزید تحقیق کرنا چاہیں وہ انٹرنیٹ کی مدد سے آگے جا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر تمام تر معلومات ہارورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ہارڈلیٹ سے لی جا سکتی ہے۔ قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا لازمی ہے کہ سب کچھ اس سے ملتا ہے۔ تلاوت بھی کرنی چاہیے، لیکن تلاوت زیادہ دیر نہیں کی جا سکتی۔ غور و فکر لامحدود ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہوں نے صرف ناظرہ پڑھ رکھا ہے اور اس پر اکتفا کرتے چلے آتے ہیں، یا پھر کبھی جذباتی ہو کر بیچ بیچ سے تھوڑا بہت کچھ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے بات نہیں بننے والی۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا، اس پر غور نہیں کرے گا، ہدایت نہیں پائے گا۔ جو اللہ کے رستے میں آگے جانا چاہے اور اللہ کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کو اردو ترجمے کے ساتھ مکمل لازمی پڑھ لے، بالکل ایسے جیسے اردو ادب کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح قرآن کو ایک بار پوری توجہ کے ساتھ ایک کتاب کی طرح شروع کریں تاکہ جان سکے کہ آخر قرآن میں لکھا کیا ہے۔ انشاءاللہ اسے پڑھنے کے دوران قرآن کے وسیلے سے اللہ کے ساتھ رابطہ جڑ جائے گا۔ ایک بار قرآن کو ترجمے کی صورت مکمل پڑھ لینے سے ذہن روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ذہن میں قرآن کے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تزفف کی طرف مائل لوگوں کو قرآن سارے کا سارا تزفف لگنے لگتا ہے، اور صرف شریعت کو ماننے والے لوگوں کو قرآن میں کوئی تزفف نظر نہیں آتا۔ زاویہ نظر نہیں بنانا چاہیے، ورنہ جو بھی زاویہ نظر آپ کا ہوگا، قرآن آپ کو ویسا ہی نظر آنے لگے گا۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ تمام مسالک کے ماننے والے اپنے مسلک کی مناسبت سے دلائل قرآن سے اخذ کر رہے ہوتے ہیں؟ غیر جان باز ہو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ تصور غلط ہے کہ قرآن کو صرف علماء ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ قرآن کو پڑھنے، درست لفظ کی ادائیگی سیکھنے، قرآن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے علماء کی 100% ضرورت ہے، اور بے شک علماء خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ بغیر کوئی معاوضہ لیے ہر جگہ قرآن سکھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے ذاتی طور پر قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی۔ پہلے خود پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود پڑھنے سے آدمی گمراہ بھی ہو سکتا ہے،
ایسی کوئی بات نہیں، قرآن اسے گمراہ کرتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جس کی نیت خراب ہوتی ہے، جو اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو جاننے پہچاننے کے لیے قرآن پڑھنے سے اسے کیوں گمراہ کرے گا؟ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ اسے اپنے رب کی طرف سے صحیح جانتے ہیں، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے؟ اللہ اس مثال سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس سے ہدایت کرتا ہے، اس سے گمراہ تو بدکاروں ہی کو کیا کرتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اسے پڑھو، میں نے اسے آسان کر دیا ہے۔ ہم ہیں کہ خوف کھاتے ہیں کہیں کسی آیات کا مطلب غلط سمجھ بیٹھے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کو علماء سے بھی سیکھنا چاہیے، خود بھی اس پر غور کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہنے کے ساتھ اسے خود بخود تفاسیر کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگتی ہے اور کسی عالم سے رابطہ کرنے کی اہمیت بھی بخوبی سمجھ آنے لگتی ہے۔ لوگ اسے بہانہ بنا کر قرآن میں محنت کرنے سے جی چراتے ہیں۔ عالم کے سمجھائے بغیر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آنے والا۔ کوئی پوچھے گا کہ جناب روکتا کون ہے؟ جائیں اور علم حاصل کریں۔ اللہ کے گھر کے دروازے بھی کھلے ہیں، اللہ کے بندوں کے دل بھی۔ جو نہیں جانا چاہتا وہ نہ جائے مگر خود تو پڑھے۔ قرآن کو صرف تلاوت کرنے کے لیے طاقوں پر سجا کر رکھنا قرآن کی اصل بے ادبی ہے، یہ اللہ کی ناقدری ہے۔ اگر اللہ کو صرف تلاوت کروانا ہوتی تو فرشتے بہت تھے۔ انسان کو قرآن عطا فرمانے کا اصل مقصد اسے علم کا انتہائی اعلیٰ ذریعہ دینا تھا تاکہ وہ اس پر غور و فکر کے اپنی نجات کے لیے کام شروع کر سکے۔ قرآن سمجھنے کے بعد جو لطف تلاوت قرآن میں ہے وہ دنیا کی کسی اور شے میں نہیں۔ قرآن تو اللہ کی بندے سے براہ راست بات چیت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین سائنس کی وہ شاندار اور عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ نے براہ راست آسمانوں سے انسان کے لیے نازل کی ہے۔ یہ کہکشاؤں کے اس پار سے آئی کتاب ہے۔ قرآن اس کائنات کا مینیول ہے۔ اچانک سمجھ نہیں آ جاتا۔ پہلے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی کام اچانک نہیں ہے، ہر شے دلیل سے ہے۔ جو اچانک دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک پورا میکانزم کار فرما ہے۔ جو قرآن کو اخلاص سے پڑھے گا، سیکھے گا، وہی اسے سمجھے گا، اور جو قرآن کو سمجھ لے وہ سب کچھ سمجھ لے۔ پہلی بار قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھ لینے کے بعد جب باقاعدہ قرآن کریم کے مطالعے کا آغاز کیا جائے تو قرآن کا لفظی معنی والا ترجمہ سب سے ضروری ہے تاکہ لفظ بلفظ آیات کو سمجھا جا سکے۔ اس طرح عربی سے بھی بہت جلد واقفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہ بھی ایک بہت اعلیٰ طریقہ ہے۔ جو بھی موضوع قرآن میں تلاوت کیا جا رہا ہو اس موضوع پر رک کر تفصیل سے ریسرچ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے تو پہلا موضوع اصحاب کہف مکمل ہونے پر آگے سورت میں بڑھنے کی بجائے اصحاب کہف پر رک کر ریسرچ کا آغاز کیا جائے۔ انگریزی زبان پر اچھا عبور ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو بھی تحقیقی مواد یا ڈیٹا آ رہا ہے وہ زیادہ تر انگریزی میں ہے۔ مدارس کے طلباء کو صرف 3 سے 6 ماہ کا بنیادی کمپیوٹر شارٹ کورس اگر سنجیدگی سے پڑھا دیا جائے اور پھر انٹرنیٹ کے باقاعدہ استعمال کی اجازت دی جائے اور وسائل بھی مہیا کر دیے جائے تو انہی میں سے تیار ہونے والے مستقبل کے علماء کرام کا علم بلا مبالغہ کئی گنا خیر کن طاقت سے دنیا کو چکا کر رکھ دے گا۔ بلکہ اس طرح بہت سی ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو ریسرچ میں بے پناہ مدد کرتی ہیں۔ آن لائن قرآن کی اردو، عربی، انگلش ریسرچ بہت ہی ویب سائٹ پر ترجمہ تفسیر بآسانی ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ عربی، انگلش، ہندی سمیت اردو کے 10 سے زائد تراجم بما تفاسیر اس ایپ پر دستیاب ہے۔ قرآن کے ساتھ اور بھی بے شمار سہولیات ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کہے کہ اسے سکھانے والا کوئی نہیں یا علم تک اس کی رسائی نہیں تو یہ سوائے جہل کے اور کچھ نہیں ہے۔ قدامت اور جدت دونوں کو خوب اچھی طرح دیکھ لینے سے نفس میں خدا کا تصور نکھر جاتا ہے، فنکشن کی جگہ حقیقت لے لیتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا حصول صرف اور صرف مسلسل محنت سے ہی ممکن ہے۔ آخر میں ذہن کو تحریک دینے اور تحقیق پر مائل کرنے کے لیے کچھ آیات اس موضوع پر ضرور دیکھ لینی چاہیے۔
بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں، جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، ہواؤں کے بدلنے میں، بادل میں، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کہہ دو، دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، بے ایمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والوں کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیرتے ہیں۔ اور اسی نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور زمین میں ہر ایک پھل وہ قسم کا بنایا، دن کو رات سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں ٹکڑے ایک دوسرے سے ملے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں اور کھجوریں ہیں، ایک ہی جڑ ملی ہے، بعض بن ملی، انہیں پانی بھی ایک ہی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر ثمرات میں فضیلت دیتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوتے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ آسمانوں کی فضا میں تھمے ہوئے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کون تھامے ہوئے ہے، بے شک اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے رات اور دن کے دو نمونے بنا دیے، پھر رات کے نمونے کو دھندلا کر دیا اور دن کا نمونہ نظر آنے کے لیے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ ہم نے ہر چیز کی تفصیل کر دی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، اور تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانی رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تمہارے خوف اور امید دلانے کو بجلی دکھانا ہے اور اوپر سے پانی برسانا ہے، پھر اس سے زمین خشک ہو جانے کے بعد زندہ کرنا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پس تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت کو نہیں دیکھا اور دوسری چیزوں کو جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ کہ ممکن ہے ان کی اجل قریب ہے، پھر اس قرآن کے بعد کس بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، بڑی برکت والی، تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور کرے اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھنے کی اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔